قوم کا حشر نشر کر کے رکھ دیا ہے, جو معیشت کو تباہ حال کر کے رکھ دیا ہے. اب قوم نہیں کہے گی کہ یہ دھرتی ماں کو لوٹنے والے پھر چوتھی مرتبہ ان کو جو ہے لوٹنے کا موقع دیں, کیونکہ ان کے تو ظاہر ہے کہ لوٹ کے ہمیشہ معافیا مانگ کے یا جھوٹے سچے بہانے کر کے وہ لندن میں لے جاتے ہیں, اور وہاں ان کے ماشاءاللہ فرزند ارجمند بہت بڑے عظیم کاروباری ہیں, وہاں وہ بہت بڑے جو ہے عمارتوں میں رہتے ہیں جو دنیا کی مہنگی ترین عمارتیں ہیں, اور پھر وہ بڑے ڈٹھائی کے ساتھ اس کو اون بھی کوئی نہیں کرتا ہے, اور ٹریل آف منی کبھی قطری خط لہراتے ہیں اور کبھی جو ہے کوئی اور بہانہ ہیلا کرتے ہیں, ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے, رہتے بھی وہ ہیں, دنیا بھی ساری دیکھتی ہے. تو اب عوام جو ہے مزید جھانسا ان کا برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے, اس لیے خائف ہیں, کیونکہ انہیں اتنی مار پڑنی ہے 8 فروری کو. جو مرضی کر لیں, جتنے وہ تشدد کرتے ہیں, جتنا وہ ظلم روا رکھتے ہیں, اتنا ہی ان کا غم و غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس غیظ و غضب سے ڈریں. ارے خدا کا خوف کرو, جمہوریت کو چلنے دو, جمہور کو ان کا حق دو, عوام کو ان کا حق ملکیت دو, اور ان کو عوام کو حق حکمرانی دو, اور آئین کو جو ہے نافذ اور عمل داری پر یقین بنایا جائے. یہی میں عرض کرتا تھا. موسیٰ صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک صرف واحد بات یہ ہے پی ٹی آئی کو جس کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے, 1-2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی کاغذات مسترد ہو چکے ہیں وہ ریسٹور بھی ہو گئے ہیں کافی سارے, اور ابھی اپیلیں منظور بھی ہو رہی ہیں. آپ ایک سینئر قانون دان ہیں, گزشتہ روز آپ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے, وہاں پہ یہ تاثر ملا کہ جو آپ نے وہاں پہ ڈیٹا یا جو آپ نے وہاں پہ ریکارڈ پیش کیا وہ مستند نہیں تھا, اور چیف جسٹس صاحب نے بھی آپ کو کہا کہ آپ کی تیاری نہیں ہے, اور جو آپ ڈیٹا پیش کر رہے ہیں وہ مستند نہیں ہے. کیا واقعی آپ کی تیاری نہیں تھی؟ اور معاف کرنا یار, 1978 Supreme Court 89 1978 Supreme Court 89, the relevant is at 95, where the principle laid down, and it's very well settled, that if a law has been interpreted in a certain manner by the court, the parliament then does not change it, but enacts another law or uses the same word in the same sense, then the presumption is that the parliament wanted the same meaning to continue. In my humble submission, that principle will apply here, that there is a presumption, and it's only a presumption, that since the parliament was aware that 62(1)(f) had been held by this court to entail a lifetime ban, but it chose not to insert a time limit for the disqualification, the presumption is that the parliament wanted that duration to continue, subject to the insertion that it has made. This lifetime ban was held by the courts when? Before the 18th Amendment or after the 18th? Before the 18th Amendment, and those judgments are noted in paras 3 and 34 of Samiullah Baloch. There is the 2007 judgment, there are various judgments from 2009-10. They are mentioned in Samiullah Baloch. And this is something that is discussed. And the point, and what is also important is that could it not be interpreted, you drawing one inference, what about another inference? The other inference is that 63(1)(g)(h)(i)(j) prescribed periods, and in this 62(1)(f) period was not prescribed. So the period is, as Mr. Usman had mentioned, بہت لمبا ایک چٹھی میں نے پڑھ کے بڑی مشکل سے سنائی, جس پر انہوں نے کہا کہ آئی جی اور پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس دیا جائے. باقی ہم نے وہ ساری کی ساری جو ہے لسٹ ہم نے لگائی تھی جن کے اخراج ہوئے تھے, نامینیشن پیپرز خارج. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ان کے بحال ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے انشاءاللہ, ہمیں یقین ہے. اس لیے کہ دیکھیں, آپ اگر پروپوزر اور سیکنڈر کو آنے نہیں دیتے, بلاک کر دیتے, اور پھر آرڈر میں لکھتے ہیں کہ جی وہ آئے نہیں ہیں ہمارے سامنے, اس کی ضرورت نہیں ہے, قانون میں اس کی ضرورت نہیں ہے. وکیل چلا جاتا ہے کافی ہے, ریپریزنٹیٹو چلا جاتا ہے کافی ہے, تو وہ تو بحال ہونے ہی ہونے ہیں. کوئی ایسا سنگین بات ہو تو میں اس کی نہیں کرتا, لیکن جو فلمزی گراؤنڈز پر جن وجوہات پر جو ہے خارج کیے گئے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بحال ہوں گے عدالتوں کی جانب سے. تو کہا گیا, کہنا یہ کہ جی پیش نہیں کیا گیا, شواہد نہیں کیے گئے, وہ ہم اور بھی شواہد دیتے ہیں. میں نے کہا یار CD تو دیکھ لیں,
शवाहिद आजकल आपका ये आंखें दिखाती हैं, ये आप सोशल मीडिया से दिखाते हैं। हमने कहा ये देख तो लें, वो उन्होंने देखना गवारा नहीं किया। अब वहाँ उस बड़े मनसब पर बैठकर आप जो मर्जी कहते रहे, उसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कि मैं खुद What the law early judgments are, and the parliamentarians are expected to know what the judgments are. But your lordship is wearing all the laws of the country on the sleeves of your lordship's robes. No, That's I don't profess that. that's the law. ये जरा क्लियर कर दें कि 2010 से पहले what was the language? 2010 से पहले 60. Because those judgments that you're relying on, उसमें life की बात. He is sagacious, righteous, and non-profligate and honest and mean. That's it. That's it. And this was interpreted to be a lifetime ban. This was interpreted to be a lifetime. देखिए एक चीज है ना, there's another, Khurram Saab has drawn a distinction between 62 and 63. And 62 is the entry gate according to him. So this entry gate does not open to you if you're not honest, sagacious, non-profligate, mean, etc. Right? Now, where is this entry gate may suddenly open because now you are honest, sagacious, non-profligate. I mean, so it's not a permanent shutting off date. Like, so this is again called judgment law. I have. This is again judgment law. It is, and your lordships are free to revisit it. And I will be submitting that there are aspects of Samiullah Baloch which need to be revisited. But my submission is that. Mr. Uzair, एक clear कर दे. Samiullah Baloch proceeds on the assumption that there is a disqualification by a court, and unless the disqualification is set aside, it continues. Prior to this, your judgments thing, what was the rationale in those judgments for a lifetime ban? That simply because the Constitution Read one of them. did not. हम आपके साथ पढ़ना चाहते हैं. Ji, if I can just answer this, that there was no time limit given in the Constitution in contradistinction to some other And where did provision. they draw the disqualification at that time from? Because there was no declaration of any court of law. There was no declaration. So how would they? What was happening at that stage, my lord, was that even the ROs were rejecting Ask a papers, question. asking See. questions. ROs were in their summary inquiry. Mr. आप अपना point बताएं. आप अपना point बताएं. जी, अभी तो मैं सिर्फ आपको historical background दे रहा हूँ. My point, जी, my lord. ये किस तरह से देखते हैं कि 62(1)(a) को देखते हैं. There is a declaration he is not a citizen of Pakistan. जी जी. Thereafter he becomes a citizen of My lord. तो वो भी 62(1)(a) को देखते हैं. There is a declaration he is not a citizen of Pakistan. जी जी. Thereafter he becomes a citizen of My lord. तो वो भी permanent disqualification as per Samiullah case. My lord, if I can, I was going to proceed step by step, but let me say this. The way I read Samiullah Baloch, I don't see it as laying down a permanent disqualification. It only lays down, in my humble reading, an indefinite disqualification. And that can come to an end. The problem with Samiullah Baloch is it doesn't discuss the mechanism for that. And I will be making submissions on that. चल ठीक है. Okay? So that's why I'm saying that for me, Samiullah Baloch, I can just state my view on this. Samiullah Baloch need not be overruled, but there are problems with it which can be fixed. I don't see it as laying down a permanent disqualification, but as an indefinite disqualification, and that indefinite disqualification can come to an end. The problem is Samiullah Baloch doesn't deal with that mechanism. I will make some submissions on that, and those are for your lordship. Tell you, this is a new novel point. My lord. जी. But I will, because I'm here in a neutral capacity, Yes, yes. I will also make submissions on what happens if your lordships choose to नहीं, आगे बढ़े. overrule नहीं, चलिए. Samiullah Baloch. My lord. Well, the point, the historical context, the other point is that subsequent to the 18th Amendment also, there have been various constitutional amendments. We have 25 or 26 now. And this, despite the fact that the court's unease with this lifetime ban was evident in 2018 and onwards, no constitutional amendment ever chose to deal with this issue. Even though this was something, the disqualification of politicians or those running for a parliamentary office is something that affected Parliament directly. But nonetheless, the Parliament chose not to deal with it. So, my lord,
Could it be because एक वो उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी थी वो ओथ में, तो पूरा पाकिस्तान को बंद कर दिया, तो हो सकता है उन्होंने कहा इसको छोड़ ही दें, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि लोग जो बोलते हैं ना what word should be used for them who don't want to follow the legal or constitutional path but want to impose their will on the state. So, but the state is still cognizant of the fact that who will deal with these people. My lord, if one could go back in time, one could want to change a lot of things. वो as Ghalib said जी, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, वो we don't know कि क्या होता. We are stuck with the letter of the law, right? What as it is, and we have to deal with that. Whether that is how it came about.